جی، السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ مسجد الاقصیٰ کے تحفظ اور ملکیت کے معاملے میں دینی لحاظ سے مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ اور اگر مسجد کو کوئی نقصان پہنچتا ہے یا اسے گرا دیا جاتا ہے خدا نخواستہ، تو کیا کوئی اقدام اٹھانا دین کے تقاضے سے لازم ہے؟ اس میں چند باتیں سمجھ لینی چاہیے۔ مسجد اقصیٰ ہم کس کو کہتے ہیں؟ اس وقت جس احاطے میں ایک عمارت آپ کو بنی ہوئی نظر آتی ہے وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، ایک چٹان ہے جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے معبد کی چٹان ہے، اور غالباً وہ جگہ ہے جہاں قربانی کی جاتی تھی۔ ہمارے ایک اموی خلیفہ نے اس پر وہ عمارت بنا دی تھی جو اس وقت آپ کو یروشلم کی تصویروں میں نظر آتی ہے، وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب فلسطین کی چابیاں حاصل کی ہیں تو اس موقع پر نماز کا وقت ہو گیا تھا، چنانچہ اس احاطے کے کنارے پر جا کر انہوں نے نماز پڑھی اور یہ فرمایا کہ میں وہاں نماز اس لیے نہیں پڑھنا چاہتا کہ جہاں میں نماز پڑھوں گا مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اس جگہ کو اپنے لیے خاص کر لیں گے اور اس طرح دوسروں کی حق تلفی ہوگی۔ اس جگہ ایک مسجد بنی ہوئی ہے جو اگر آپ پورے احاطے کو دیکھیں تو نیچے کی جانب نظر آتی ہے، اس کو لوگ بالعموم مسجد اقصیٰ کہہ دیتے ہیں۔ یہ مسجد بھی Recording in progress. مسلمانوں نے وہاں بنائی ہے۔ مسجد اقصیٰ کی تعبیر قرآن مجید میں نہ اس عمارت کے لیے استعمال ہوئی ہے نہ اس مسجد کے لیے استعمال ہوئی ہے، اس میں یروشلم کی اس مسجد کو مسجد اقصیٰ کہا گیا ہے جو سیدنا داؤد نے بنائی تھی۔ اس مسجد کے بارے میں قرآن نے یہ بتایا ہے کہ جب پہلی مرتبہ بنی اسرائیل پر اللہ کے عذاب کا تازیانہ برسا تو نبوکدنضر نے جو بابل کا حکمران تھا اس مسجد کو تباہ و برباد کر دیا، تورات کو بھی ورق ورق کر دیا، لوگوں کے گھروں میں بھی اگر کوئی تورات کے نسخے تھے تو خرید کر یا لے کر ضائع کر دیے گئے، بنی اسرائیل کو اسیر کر لیا گیا اور وہ وہاں سے قیدیوں کی صورت میں نکل جانے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد سائرس نے جو ایران کا ایک بڑا حکمران ہوا ہے، جس کے بارے میں عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ وہی ذوالقرنین ہے، یعنی قرآن مجید میں جس ذوالقرنین کا ذکر ہے اس کی تعین میں لوگوں کے مابین اختلاف رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ قرین قیاس نقطہ نظر انہی لوگوں کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سائرس کا ذکر ہے۔ سائرس نے ان کو اسیری سے نجات دلائی اور انہیں حق دیا کہ یہ دوبارہ جا کے یروشلم میں آباد ہو جائیں۔ یہود اسی کی عنایت سے اور اللہ کے کرم سے وہاں واپس آئے، اس معبد کو انہوں نے دوبارہ تعمیر کیا۔ تورات بھی سیدنا عزیر نے کچھ اپنے حافظے سے اور کچھ دوسرے ذرائع سے دوبارہ مرتب کی اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا، لیکن 500 سال بھی نہیں گزرے کہ پھر انحطاط آ گیا، پھر سیدنا مسیح کی بعثت ہوئی اور ایک مرتبہ پھر رومیوں نے بالکل تہس نہس کر کے رکھ دیا، پورے شہر کو، معبد کو، مسجد کو، کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اب ایک دیوار بتایا جاتا ہے، وہ دیوار وہی ہے جسے دیوار گریہ کہتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو وہاں یہود بالعموم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں یا رو رہے ہوتے ہیں، تو یہ صورتحال ہے اس کی۔ ظاہر ہے کہ اس جگہ پر یہود کا بھی حق ہے، اس جگہ کے ساتھ ہمارے بھی کچھ جذبات وابستہ ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کے ہر معبد کے ساتھ، اللہ کی ہر مسجد کے ساتھ مسلمان محبت بھی کرتا ہے، اس کی عزت بھی کرتا ہے، تو اس کو اس زاویے سے دیکھنا چاہیے۔ وہاں کوئی مسجد اقصیٰ جس طرح کے لوگ سمجھتے ہیں عمارت کی صورت میں سرے سے موجود ہی نہیں۔